وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 36-37 حصہ چہارم 24-58 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں. سامنے کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 36. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان متعین کرتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی رہتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور شیاطین ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں. سامعین کرام، بہت ہی اہم مضامین ہیں اور یا تو ہم اس کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں، یا تو ہمارا ساتھی شیطان ہے یا نہیں ہے. دیکھیں، ایک بات تو یہ نوٹ کر لینا، یا ہم رحمان ہمارا ساتھی ہے یا شیطان ہمارا ساتھی ہے. ان دونوں باتوں میں سے ایک بات تو اس وقت ضرور ہے ہمارے بارے میں، یا ہمارا ساتھی شیطان ہے یا ہمارا دوست کارساز اللہ ہے، ہمارا ساتھی اللہ ہے. دیکھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. میری مومن کی پکار یہ ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے، بہت اچھا مولا ہے، بہت اچھا مددگار ہے، بہت اچھا دوست ہے. تو ان دونوں بات دیکھیں، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، یہ قرآن ہے، نصیحت ہے میرے لیے، آپ کے لیے. اس وقت ہمارا ساتھی یا تو شیطان ہے یا رحمان ہے یا رحمانی قوتیں ہیں. یا تو ہم دیکھیں، یہ بات آسان میں کر رہا ہوں، یا تو ہم شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، شیطان کا راستہ نافرمانی کا راستہ ہے، یا ہم اطاعت کے راستے پر چل رہے ہیں، سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. سیدھے راستے پر اگر ہم چل رہے ہیں تو سیدھا راستہ اطاعت کا راستہ ہے، بندگی کا راستہ ہے.
اچھا، اس میں دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، ہم چونکہ دھوکہ کھا چکے ہیں، یعنی جو حقیقت ہے وہ تو اس پر تو ہمارا یقین نہیں ہے. دیکھیں ہماری جو اندر وہ روح ہے، روح انسانی، روح ربانی جسے کہتے ہیں، اس سے تو ہم بالکل ہی غافل ہیں. ہمارے صرف دنیا کے مسائل ہیں ہمارے ذہن میں. تو رحمان کی یاد کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. رحمان کی یاد تو اس وقت ہوگی جب آپ اپنے آپ کو پہچان جائیں گے. جب تک آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے تو آپ اپنے رب کو پہچان بھی نہیں سکتے. پہلا جو مرحلہ ہے وہ تو عرفان ذات ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے اوپر یقین کریں. دیکھیں یہ دنیا تو ایک سفر ہے، سفر شروع بھی ہو جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. پیدائش سے لے کر موت تک کا ایک سفر ہے اور اس میں ہم زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. بچہ ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر چلے جاتا ہے. یہی مراحل ہیں نا، مختلف مراحل ہیں. 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70، 80، بس ختم ہو گئی بات. کتنا جی لیں گے آپ؟ دیکھیں میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک بہت پیاری بات کی ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل. تم دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ اجنبی ہو، غریب، یا راہ چلتے ایک مسافر ہو. تو راہ چلتا مسافر اپنے لیے یہاں تو گھر نہیں بناتا. یعنی آپ ایک سفر پہ ہیں، مثال کے طور پہ آپ سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں. یعنی لاہور آپ نے جانا ہے اور مردان سے آپ چلتے ہیں، تو یہ جتنا بھی آپ سفر کرتے ہیں راستے میں ٹھہر کے آپ گھر بنانے کا تو کوئی ارادہ نہیں کرتے کہیں بھی. آپ کو تو منزل تک پہنچنا ہے. ایک اور حدیث ہے بڑی پیاری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالی ولی دنیا کو، میرا تمہاری دنیا سے کیا واسطہ. انما مثلی کمثل راکب استظل تحت الشجرہ ثم راح فترکہ. میری مثال تو ایک سوار کسی ہے جو راہ چلتے ایک درخت کے سائے میں سستانے کے لیے بیٹھا اور تھوڑی دیر بعد چل دیا. تو یہ صرف حضور کی مثال تو نہیں ہے. حضور نے تو ہمارے لیے ہمارے لیے فرمایا ہے، ہمارے لیے ہدایت دی ہے کہ یہاں پہ تم نے دل کو نہیں لگانا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو دل دے دیا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ہم نے تو تماشا بنا لیا ہے. یہ تماشے نہیں تو اور کیا ہے؟ بس ہر آپ یعنی فنکشن، پارٹی، فنکشن، مزہ، یہ وہ، ہاں ہو، آپ دیکھ لیں کس طرح ہم وہ کرتے ہیں. یہ میں ایک اسکول گیا تھا، لڑکیوں کے اسکول کا، پیرنٹ کی حیثیت سے. تو فنکشن تھا، تو جو بھی ایک وہ ایونٹ ہوتا یا کسی کو بلایا جاتا کوئی انعام دینے کے لیے، کسی استاد کو یا جس کو، تو لڑکیاں جو ہیں بس ہنگامہ کھڑا کر دیتی، شور مچاتی. لڑکیوں کو پتہ ہے شور کیسے مچاتے، شور مچانے، چیخیں، اور ہر مرحلے پہ بس ان کو ایک موقع چاہیے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا. اسی طرح دنیا میں آپ دیکھ لیں، ہم کبھی خفا ہو جاتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ ایک دھوکہ ہے جو ہمیں لگ گیا ہے، ظاہر کا دھوکہ، اور ہم اللہ کے راستے سے تو ہٹ گئے ہیں.
یہ تو بڑی کلیئر بات ہے۔ اللہ اب ہماری منزل نہیں ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا سارا یقین ظاہر پر ہے، دنیا پر ہے۔ دیکھیں یہ وہ بات کہہ رہا ہوں جو مجھے معلوم ہے، اور میں اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں۔ ہر موقع پہ ہم پارٹی اور فنکشن، پارٹی جو بھی جس سے بھی جتنا بھی، یعنی حتیٰ ہمارے اسکول کے بچے ہیں جو جاتے ہیں، میرے خود مطلب بچے جب چھوٹے تھے کلاسز میں تو ایک کی بجائے 3 پیکٹ لے جاتے تھے چپس کے، یا کچھ اپنی والدہ سے بنوا لیتے تھے کہ آج سہیلیاں پارٹی کریں گی، ہم وہ سب لائیں گے، ہم پارٹی کریں گے۔ تو میں یہ بات نہیں کر رہا، دنیا میں ہم نے دل لگا لیا ہے، فنکشن، پارٹیاں، خوشی، یہی ہماری خوشی کے، ہمارے لیے یہی خوشی کی جگہ رہ گئی ہے، اور یہیں پر ہمارے غم اور افسوس ہے۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا ایک ٹیڑھا سا مسئلہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ تو بہرحال میں اپنے سبق کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں یہ ایک بہت بری صورتحال ہے۔ یہاں میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا ہے کسی مذہب کا، یا کافر، مشرک، منافق، مومن، کسی کا نام ہی نہیں لیا۔ ایک رویہ ہے، میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اور قرآن کا بھی یہی اسلوب ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ رویوں کا تذکرہ کرتا ہے، اس میں مومن، کافر، منافق اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ ایک آیت میں اکثر پیش کرتا رہتا ہوں، ابھی بھی موقع کی مناسبت سے میں آپ کو پیش کر دوں گا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں۔ اب اس پوری آیت میں جو آپ کو سناؤں گا اس میں کہیں بھی کافر، مشرک، منافق، مومن کسی کا تذکرہ ہی نہیں، بس ایک رویے کا تذکرہ ہے، سب سے زیادہ نقصان۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں جو فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ تو یا تو دیکھیں دنیا تو فائدے کے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا فائدے کی کوشش کرنے کے لیے بھجوایا ہے، اور فائدہ کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اللہ کا تقرب، اللہ کا دیدار، اس سے بڑی کوئی چیز تو نہیں ہو سکتی۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى۔ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دی۔ یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، میرا خیال نہیں ہے یہ ہمارا آج چوتھا حصہ ہے اس درس کا، 2 آیات پہ ہم یعنی چوتھا حصہ ہے، لیکن میرا یہ یقین نہیں ہے کہ آپ اس معاملے کی جو 2 آیات ہیں اس کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا آپ کا ساتھی شیطان ہے یا رحمان ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، دیکھیں یہاں قرین کا لفظ ہے، شیطانن وہو لہو قرین، وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ نقید لہو شیطانن وہو لہو قرین۔ پھر جو سورہ بقرہ کی وہ ہے نا، ابھی جو میں نے آیت پڑھ کے سنائی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا۔ تو یا تو آپ کا دوست اللہ ہے یا آپ کا دوست شیطان ہے۔ اور میں رک جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اور آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ نہ بھی کریں تو میرے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں وضاحت سے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو کس کا ساتھ چاہیے، شیطان کا کہ رحمان کا۔ تو شیطان میں تو کوئی خیر نہیں ہے، ہمارا ساتھی شیطان بن چکا ہے، ہم شیطان کے ساتھی ہیں، اس کے راستے پر چل رہے ہیں۔
لیکن یہ ہمیں پتہ چلے گا قیامت کے دن. یہاں تو ہم دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ شیطان تو ہمیں اللہ کی طرف جانے نہیں دیتا. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، پھر شیطانی قوتیں جو ہیں، طاغوتی قوتیں جو ہیں، اس میں یہ معاشرہ بھی ہے، آپ کا نفس ہے، آپ کے اندر کا جو شیطان ہے، باہر جو انسانوں میں سے جو شیطان ہے وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا باپ ہو سکتا ہے، ماں ہو سکتی ہے آپ کی. یہ روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. میرا آج سے تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہوگی، ہمارے یعنی درس کا ایک ساتھی تھا اور اس کا بیٹا تھا. وہ درس کا ساتھی تو ابھی بھی ہے ماشاءاللہ، 70 سال تک ہوگی عمر، مجھ سے بڑا ہے، 4-5 سال بڑا ہے. وہ ہمارا ساتھی تھا، درس میں ساتھی تھا. اس کا بیٹا تھا، نوجوان تھا، وہ بھی زندہ ہے، اس کی بھی کاروبار ہے، دکان ہے، جو بھی ہے. تو اب میری تو اللہ نے مجھے بچپن سے خدمت لے رہا ہے اپنے دین کی، اللہ کا فضل ہے. تو میں اس کو سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ میں نے پیریڈ لینے شروع کر دیے کہ بھئی وہ بچے کو 20 سال اس کو عمر ہوگی، ابھی تو زیادہ ہے، مطلب 60 سال ہوگی ابھی. تو سمجھانا میں نے شروع کر دیا. وہ باپ کو میری عادت معلوم تھی، اس کے خیال میں یہ گمراہی پھیلا رہا ہوں، وہ باپ کے خیال میں لوگوں میں گمراہی پھیلا رہا ہوں. اکثر اس وقت بھی میرے جو قریبی لوگ ہیں وہ میری یعنی لوگوں کو مجھ سے بھٹکاتے رہتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس نہ جانا. بہت سے اس وقت بھی میرے ساتھی ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو میرے پاس نہیں چھوڑتے، لیکن اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو خیر وہ متاثر ہو گیا، اس وقت 20 سال کی عمر تھی، متاثر ہو گیا. باتیں مطلب جو باتیں تھیں وہ تو ہم تو غلط نہیں کرتے باتیں، تو وہ متاثر ہو گیا اور وہ اس راستے پر آنے لگا. پھر باپ نے، اب میرے سامنے تو نہیں ہوا، باپ نے اسے بیٹھ کے سمجھایا اور باپ اس کو اپنے ڈھب پہ لے آیا. تو وہ پھر مجھ سے چلا گیا. تو یہ مطلب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا باپ بھی ہو سکتا ہے شیطان صفت، آپ کا باپ آپ کو سیدھے راستے سے. شیطان کا کام کیا ہے؟ یصدونہم عن السبیل. تو ان شیطانوں میں جو ہے دیکھیں وہ سورہ ناس میں ہے نا، یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں خیال ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، وہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں سے بھی ہیں. اور یہ بات دیکھیں میں اس وضاحت کر رہا ہوں آپ کو کہ انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں. وہ ہے نا 15ویں پارے کی غالباً سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا سَبِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. ظالم جو ہے اپنی انگلیاں چبا کر افسوس کے مارے انگلیاں چبائے گا اور کہے گا کاش میں رسول کے راستے پر چل نکلا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آپ کا دوست بھی شیطان ہو سکتا ہے، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. اس کو محسوس کریں، شیطان انسانوں سے بھی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ماں آپ کو گمراہ کر دے، باپ گمراہ کر دے، بیٹا گمراہ کر دے، باپ کو بیٹا گمراہ کر دے، بہن گمراہ کر دے، بھائی گمراہ کر دے، ماموں گمراہ کر دے، چچا گمراہ کر دے. یہ ایسے آپ کا ساتھی جو آپ کا کلاس فیلو ہے، روم میٹ ہے، وہ آپ کو گمراہ کر دے گا. یہ تو دیکھیں گمراہی تو ہم سب گمراہ ہیں، ایک دوسرے کو گمراہی کی نصیحت کرتے رہتے ہیں.
یار وہ دیکھو وہ کہاں تک چلا گیا، تم یہاں ابھی دھکے کھا رہے ہو. تو یہ انسانوں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، یہ ساتھی ہوتے ہیں ہمارے. یہ نہ سمجھے کہ بس ایک شیطان اندر اس کا ہے، باہر کا نہیں ہے. باہر سارا طاغوتی معاشرہ ہے، وہ آپ کو گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے. دیکھیں معاشرے کا صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. ہم طاغوتی معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھو، میری طرح تم بیہیو کرو، میرے راستے پر چلو، یہ معاشرہ ہمیں کہہ رہا ہے، تو ہم چل رہے ہیں. تو وَإِنَّهُمْ، اچھا میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یا تو ہمارا ساتھی شیطان ہے یا رحمان ہوگا، یا رحمانی قوتیں ہیں. اب رحمان میں تو پھر رحمانی قوتیں ہیں. اللہ کا پیغمبر ہے، وہ بھی ہمارا دوست ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ. پھر اسی طرح آج آپ کے جو علماء حق ہیں وہ رحمان کے بندے ہیں، وہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو غلط راستہ نہیں بتائیں گے. ہو سکتا ہے رحمان یعنی رحمان کی طرف آپ کو آپ کا باپ بلائے، آپ کی ماں بلائے، آپ کی بہن بلائے، آپ کا بھائی بلائے، یہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ساری قوتیں جو میں نے گمراہی کی یہ نیکی کی بھی ہو سکتی ہیں. یہ تو نہیں کہ بس وہی غلط ہے، نہیں. وہ رحمان صفت لوگ جو ہیں، اللہ رحمان کے بندے، عباد الرحمن کا لفظ ہے قرآن میں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. تو یہ رحمان کے بندے، اس میں اللہ کے بندے ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں. اور پھر آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے آپ کا باپ آپ کو نصیحت کرے، اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، بیٹا باپ کو نصیحت کرے، یا اس طریقے سے ہو سکتے ہیں. لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت آپ ضرور یا تو رحمانی قوتیں آپ کی ساتھی ہیں یا شیطانی قوتیں آپ کی ساتھی ہیں. اچھا اب اس میں مسئلہ دوسرا ہے، انہم لیسدونہم عن السبیل. ظاہر ہے شیطان تو اپنا کام کرے گا. لأقعدن عند صراطک المستقیم، چیلنج ہے اس کا اللہ کو کہ میں تیری طرف جو سیدھا راستہ ہے اس میں بیٹھوں گا. تو یہ روکتے رہتے ہیں، سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، اس کو ذرا سمجھیں. یعنی آپ گمراہ ہوں گے اور آپ اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھ رہے ہوں گے، جیسا کہ آج کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے. آج ہم سب اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی سمجھتے ہیں، لیکن ہم تو جھوٹے امتی ہیں. حضور کے راستے پر چلنے کے لیے تیاری نہیں ہے. جو کہتے ہیں کلمہ ہمارا جھوٹا، اور نمازیں ہماری جھوٹی، روزے ہمارے جھوٹے، حج جھوٹا، زکوٰۃ جھوٹی، سب چیزیں جھوٹ ہیں. ہم اللہ کی بڑائی نہیں کر رہے، ہم نے اپنے نفس کو بڑا کیا ہوا ہے. اللہ کا حکم یہ ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. فقط رب کو بڑا کرو. دیکھیں اسلام اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لینے کا نام ہے. ہم تو اپنی یعنی خواہشات چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہے. اللہ کے حکم کے سامنے مکمل طور پہ سر جھکانے کے لیے تیاری نہیں ہے. اپنے مال و جان کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے ہم تیاری نہیں ہے. اس وقت ہم اپنے آپ کو یہ دیکھیں، یہ میں آہستگی سے بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی مجھے جلدی نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ عین ممکن ہے اور ہے حقیقت میں کہ ہم سب گمراہ ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر سمجھ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ کے بعض جذبات میں آ کے آپ ایک شخص داڑھی رکھ لے، نماز کی پابندی شروع کر دے، لیکن وہ تو یعنی نماز کی حقیقت سے تو واقف نہیں ہے. یہ تو وقتی جذبات ہوتے ہیں، کبھی کیا ہوتے ہیں کبھی کیا ہوتے ہیں، اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے. اسلام کی بنیاد جو ہے وہ عقائد ہیں.
عقائد کو جانے بغیر اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں تو وہ عمل باطل ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ساتھی شیطان ہے اور ہم شیطان کے راستے پر ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو درست خیال کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک یعنی ایسی بات ہے جس کو آپ محسوس کریں نا اپنے بارے میں، آپ کا اپنے بارے میں، کیا آپ سچے مسلمان ہیں یا بننا چاہتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چلیں آپ اپنے آپ کو یعنی مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن اسلام کے تقاضے جو کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تم اپنی چھوڑ دو اور میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو، ایسا ہم نہیں کر رہے۔ اور ایک عام مثال میں دیتا ہوں گھر کی، میاں ہے بیوی ہے، میاں کا اپنا ایک انداز ہے اور وہ اپنی حاکمیت رکھنا چاہتا ہے، اپنی خواہش، اپنی مرضی، اس میں وہ نہ اللہ کی ہدایت کو دیکھتا ہے نہ قرآن کو۔ اسی طرح جو بیگم صاحبہ ہیں وہ اس کی بھی اپنی ایک مزاج ہے، بس ایک خواہش ہے، ایک مزاج ہے، یہ میرے ساتھ میاں اچھا ہوگا تو میں بھی اچھی ہوں گی، نہیں تو میں بھی برا سلوک کروں گی، کبھی میں کے چلی جاؤں گی، کبھی کیا کروں گی، کبھی کیا کروں گی۔ آپس میں لڑائیاں رہتی رہی ہیں، یہ تو معاشرے کی وہ ہے۔ تو دیکھیں سوچنے کی بات ہے۔ میں تو آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ میں یہاں اگر بیٹھا ہوں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے علمیت کا، عالم ہونے کا، یا جو بھی، میں ایک عام انسان ہوں اور میرا کام ایک نصیحت کی باتیں شیئر کرنا ہے آپ سے، اور پھر میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اور پھر میں آپ کو تجویز بھی کرتا ہوں کہ اپنے آپ پر رحم کریں، اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں۔ اب شیطان اگر ہمارا ساتھی ہو گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، یا یحسبون انہم مہتدون، اب اسلام کے ہوتے ہوئے یعنی آپ کو دیکھ لیں، میں یہ تو بہت گندگی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن یہ ہے کہ ہم اسلامی لبادہ اوڑھ کر کیا کیا کام نہیں کر رہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین، اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم